ایک بزرگ سے سوال کیا گیا، انہوں نے فرمایا، سوال بھی بڑا اچھا ہے، انہوں نے کہا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے فلم دیکھنے کے لیے بیٹھے 3 گھنٹے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، 4 گھنٹے کرکٹ دیکھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا، سکون سے بیٹھ جاتے ہیں۔ مسجد میں پائتی بدلتے رہتے ہیں ادھر سے ادھر، اگر تھوڑی دیر ہم بند کریں تو لوگوں کی بے قراری شروع ہو جائے گی، ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، ادھر آنا ہے ادھر آنا ہے، تھوڑی ہلکی آواز آئے کہ سب ادھر طرف توجہ کر لیں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ ادھر سکون سے بیٹھتا نہیں ہے اور ادھر آرام سے بیٹھا رہتا ہے، وہاں گھنٹوں گزر جاتے ہیں، کیوں ایسا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیز۔ اس بزرگ نے فرمایا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام ہے میرے عزیز، کیونکہ حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 راستے ہیں یہاں دنیا میں، بہت خوبصورت راستہ ہے، ایک بہت خوبصورت راستہ ہے، وہ جہنم کا ہے، دوزخ کا ہے، اور ایک بہت ہی کھردرا راستہ ہے، اوبڑ کھابڑ راستہ ہے، وہ جنت کا ہے۔ شاک تو نہیں ہو رہے ہیں، میں الٹا بول گیا ہوں، حقیقت ہے۔ دوزخ کا راستہ دنیا میں خوبصورت بنایا گیا ہے، لیکن منزل خطرناک ہے، اور جنت کا راستہ کانٹوں بھرا ہے، اوبڑ کھابڑ ہے، لیکن منزل بہت خوبصورت ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بزرگ نے اس کے سوال کا جواب دیا، میاں بات یہ ہے اگر تجھے کانٹوں پر بٹھایا جائے تو کتنی دیر تک تو بیٹھے گا؟ پالتی ادھر سے ادھر پائتی بدلتا ہی رہے گا، ادھر چبا تو ادھر اٹھا، ادھر چبا تو ادھر اٹھا، یہ بے قراری کانٹوں پر بیٹھنے کی وجہ سے ہے۔ اور جہنم کے راستے پر جو بیٹھا ہے 4 گھنٹے 5 گھنٹے وہ سکون سے ہی بیٹھے گا، اس لیے کہ دنیا میں اس کے لیے سکون بظاہر سکون نظر آئے گا، تو باغیچے میں بیٹھا ہے جیسے جس طرح سے، تو دوزخ کے راستے پر دنیا میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے پورے گھنٹے خرچ کرے گا، اسے وہاں اطمینان کی طرح لگے گا۔ جنت کا راستہ اگرچہ کانٹوں بھرا ہے لیکن منزل بہت خوبصورت ہے۔ میرے عزیزو، اس بات کو سمجھ کر کے چلو، آج تھوڑا بہت سٹرگل کرنا ہوگا تب تمہیں قلب کا سکون ملے گا، اور اگر آپ گناہوں میں اپنے دل کی لذت اور سکون چاہتے ہیں تو یہ کیسا سکون ملے گا جانتے ہیں آپ؟ کھجلی والا سکون، کھجلی والا سکون۔ گناہوں کی لذت سے جو سکون ملتا ہے وہ کھجلی والا سکون۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، کھجانے کے وقت اچھا لگتا ہے، جب کھجلی ہو تو دل کرتا ہے، من کرتا ہے کہ کھجاؤں، اس کو کھجاؤ، لیکن جب چھوڑ دیتے ہو اس کے بعد جلن شروع ہوتی ہے، زخم شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کھجلی والا سکون کب؟ جب تک کھجاتے رہتے ہیں تبھی تک، اور چھوڑ دیا تو جلن بھی ہے، داغ بھی ہے، زخم بھی ہے۔ گناہوں کی لذت سے ملنے والے سکون کی وہی علامت، وہی کیفیت ہے میرے عزیزو۔ جب تم گناہ کر رہے ہو اس وقت تمہارے نفس کو اچھا لگ رہا ہوگا، لیکن جب عمر ڈھل جائے گی ان گناہوں کے دھبے تمہیں پریشان کریں گے، یہ زخم رہ جائیں گے۔ یہاں تک کہ جنت میں کچھ لوگ آئیں گے، جنت میں آ بھی جائیں گے، لیکن ان کی پیشانیوں پر دوزخ میں جلے ہوئے داغ موجود ہوں گے۔ ان کو دوسرے جنتی دیکھ کر کے کہہ رہے ہوں گے، فلاں فلاں گناہوں کی وجہ سے اسے داغا گیا ہے، ابھی تک داغ نہیں جا رہے ہیں۔ کتنے 100 سال کے بعد وہ آیا ہوگا جنت میں، لیکن داغ نہیں جا رہے ہیں۔ کھجائے ہوئے داغ جلدی جاتے نہیں ہیں۔ ہمیں بچپن میں نہیں بلکہ جب نئی جوانی شروع ہوتی ہے تو ایک بیماری آتی ہے اکثر نوجوانوں کو، پمپلز کی، خاص طور پر حکماں جو ہیں، علاج اس کا سب سے بہترین علاج یہی بتاتے ہیں کہ اس کو ہاتھ نہ لگاؤ، بس اسے ناخن نہ لگاؤ، اس کو پھوڑو مت، اس لیے کہ وہ دھبا پیدا کر دیتا ہے۔ تمہیں بے قراری ہو رہی ہے، اور جب تک اس کو نہ نکالوں، حالانکہ وہ بہت خراب تو نہیں لگتا لیکن تمہیں خراب لگنے لگتا ہے، یہ سائیکالوجی ہے۔ اس کو پھوڑ دیتا ہے، کھینچ کے نکال دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کو تو میں نے دیکھا بلیڈ سے کاٹتے ہوئے، زخم تو کر لیا لیکن وہ ہمیشہ کے لیے اس پہ داغ رہ گیا۔ اب اس داغ کو ختم کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے کریم لگاتا ہے، پھر اس کو لیپا پوتی کی جاتی ہے۔ گناہوں کی ایسے ہی معاملات ہیں، جنہوں نے جوانی میں لطف اٹھائے، لذتیں اٹھائی،
اپنے ہاتھوں سے گناہ کیے، اپنے شرمگاہ سے گناہ کیے، اپنی آنکھوں سے گناہ کیے، اپنے زبان سے کیے، چند دنوں کے بعد یہ گناہوں کے دھبے اس طرح سے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی نظر رحمت اس کی طرف نہیں ہوتی ہے، اس کی دعائیں بار اجابت سے نہیں ٹکراتی، یہ تمام معاملات اس کے اپنے کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو کچھ بھی مصیبتیں تم پر آتی ہیں یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تم نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اب قلب کے سکون کے لیے تھوڑا سٹرگل تو کرنا ہوگا، تھوڑا سٹرگل کرنا ہوگا۔ اولیاء کاملین نے جو مقامات حاصل کی، آپ کرامات تو ان کے سنتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، کیا پہنچے ہوئے ولی تھے، لیکن کبھی سوچا آپ نے وہ پہنچے کس طرح سے تھے؟ ان کی ٹھوکروں میں مردوں کا زندہ کرنا اللہ نے رکھ دیا، ان کو طاقت و قوت اتنی عطا کی کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے پوری کائنات کشادہ کر دی کہ اے میرے بندے تو جہاں چاہے جس طرح چاہے زندگی گزار، جو تجھے چاہے وہ حاصل کر لے۔ یہ کب ہوتا ہے ان کا مقام؟ میرے عزیزوں، وہ یوں ہی نہیں حاصل کرتے، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں فنا کر دیتے ہیں۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے، بیج کو کیچڑ میں بونا پڑتا ہے تب جا کر کے پھول اگتے ہیں۔ تم اگر یہ سوچتے ہو کہ میں سارے مرغن غذائیں کھاؤں، بہترین چکن مٹن اور سارے گھی مرغن سب چیزیں کھا کر کے میرے دل کو ذکر کی لذتیں ملیں، مشکل ہے، ایسا مشکل ہے۔ یہ راستہ تھوڑا سا کٹھن ہے، میں تصوف کے راستے پر آپ کو کہہ رہا ہوں، کچھ چیزوں کو روکنا ہوگا، صبر کے راستے پر آنا پڑے گا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک بوڑھی خاتون آئی، اپنے بیٹے کو چھوڑ گئی، کہا اس کو اچھا بنائیے، آپ اس کو اچھا بنائیے، اس پر اتنی نظر کیجئے کہ یہ آپ جیسا بن جائے۔ کہا ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ جاؤ۔ خانقاہ میں رہنے لگا۔ چند دنوں کے بعد وہ خاتون آئی، دیکھا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشت اور روٹی کھا رہے تھے، اور اس بچے کو سوکھی ہوئی روٹی دے کر کونے میں بٹھائے تھے، وہ پانی میں بھگو کر نرم کر کے کھا رہا تھا، اس کے گلے میں چبھ رہی تھی روٹیاں۔ ماں تھی، دیکھ کر کے گھبرائی اور کہا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ تو بڑا اس کے ساتھ بے انصافی کا معاملہ کر رہے ہیں، نا انصافی کا معاملہ کر رہے ہیں، خود تو آپ گوشت اور روٹی کھا رہے ہیں اور میرے بچے کو سوکھی روٹی جو حلق سے اتر نہیں رہی۔ آپ نے پورا دسترخوان سے جو کچھ بھی تھا کھانے کے بعد اس خاتون کو جواب زبان سے نہیں دیا، وہ جو ہڈیاں جمع تھی سب کو جمع کیا اور اس پر ہاتھ رکھ کر کے کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ تو وہ جو مرغی ذبح تھی وہ پھر سے زندہ ہوئی۔ بعض اولیاء کاملین کو یہ تصرف دیا گیا ہے، وہ مرغ زندہ ہوا، آپ نے اس خاتون سے کہا کہ اے خاتون، جب تیرا بیٹا بھی اس لائق بن جائے تو اسے بھی میں ایسے ہی کھلاؤں گا۔ اس کی تربیت کا زمانہ ہے، اسے آج صبر سکھایا جا رہا ہے۔ میرے عزیزو، آج یہ میرے لیے بھی نصیحت ہے، آپ کے لیے بھی نصیحت ہے، ہم اچھے کھانے کھاتے ہیں، لیکن ہفتے میں ایک مرتبہ اپنی زندگی میں ایسا دن بھی رکھو کہ یا تو وہ دن روزے سے ہو جائیں، یا تو پھر اس دن فاقہ اس طرح سے کریں کہ جس کو نفس نہ پسند کرتا وہ چیز ہم کھائیں۔ سوکھے چوڑے ہمارے ہاں ملتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس کو چبانے میں دقت ہوتی ہے۔ اس نفس کو مارنا ہو تو ایک دن ایسا رکھو کہ اسی کو کھا لیں ہم۔ روٹیاں سکھا کر کے رات کو اولیاء کاملین رکھتے تھے صرف اپنے نفس کو مارنے کے لیے۔ جب تک آپ یہ جنگ نہیں کریں گے ذکر کی لذت آپ کو نہیں ملے گی۔ ہاں، آپ اللہ 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 کریں گے، سر ہلے گا، دل کچھ بھی نہیں ہلے گا۔ دل کو ہلانے کے لیے پریکٹیکلی طور پر آپ کو کچھ چیزوں سے گزرنا پڑے گا۔ سب سے پہلی چیز ہے اس میں اپنے غذاؤں پر کنٹرول، اپنے غذاؤں پر کنٹرول۔ یہ غذاؤں کی لت جو ہے ہمیں آج حرام کاریوں کی طرف لے جا رہی ہے۔ زبان کے چٹخارے جو ہیں بہت خطرناک ہیں، اسی لیے دنیا میں دو ہی شہوت ہے، سب سے بڑی شہوت، ایک شرمگاہ کی شہوت اور ایک زبان کی شہوت۔ ان دو کو اگر کسی نے شکست دے دیا تو وہ ولی بن جائے گا۔
वली बन जाएगा। जुबान की शहवत यह हमेशा, इसको जो लज्जत मिल गई वही खाना चाहती है। जिसको गोश्त खाने की लज्जत मिल, गोश्त हराम नहीं है, हलाल है, लेकिन कोई अगर इसका एडिक्ट हो गया कि बगैर उसके तो मुझे चलता ही नहीं, तो गोया कि तुम गोश्त के गुलाम हो, अपने ऊपर किसी चीज को तुमने लाजिम कर लिया है। कुछ चीजें ऐसी हैं मेरे अजीजों कि ये जुबान तुमसे वो सब कराती हैं। अगर एडिक्ट हो गए थे, बगैर गोश्त के खा नहीं सकते थे, इत्तेफाक से ऐसा वक्त आ गया जिंदगी में कि पैसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, गोश्त घर में नहीं आया, क्या करेंगे? जुबान दूसरी चीज तो निगलती नहीं, चोरी करेंगे। और किसी ऐसी जगह पर गए जहां पर सिर्फ खिंजीर का गोश्त मिल रहा है, वो भी खा लेंगे। खाते हुए मैंने देखा है मुंबई में, जुबान का चटखारा है। पिज्जा में पिज्जा मिलता है, खिंजीर का गोश्त डाल करके आदमी बेच रहा है, लोग खरीद रहे हैं, खा रहे हैं। नॉनवेज खाने का एक शौक है। मेरे अजीजों, कोई भी चीज अपने ऊपर इतनी गालिब ना कर लो कि तुम उसके गुलाम बन जाओ और मजबूरी में तुम्हें वो सब करना पड़ जाए। हाँ, दुनिया से बकदरे जरूरत चीज उठाओ, किसी भी चीज को अपने ऊपर हावी होने ना दो।